ایک بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان اعلان فرماتے ہیں، اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق باقی ہے تو وہ لے سکتا ہے، اگر کسی کا کوئی حق باقی ہے تو لے سکتا ہے۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ میرا آپ کے اوپر حق باقی ہے۔ سب صحابہ ان کی طرف دیکھنے لگے کہ کون ہے، حضور پر اس کا کیا حق باقی ہے؟ تو حضور نے فرمایا، جو حق ہے بتاؤ۔ کہا، آپ جنگ کی تیاری کے درمیان صف سیدھی کر رہے تھے یا نماز کی حالت میں صف سیدھی فرما رہے تھے، میں صف سے تھوڑا سا آگے بڑھ گیا تھا، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا صف سیدھی کرنے کے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے صف سیدھی کرنے کے لیے چھڑی لگائی ہوگی۔ تو صحابی نے کہا کہ مجھے وہ حق چاہیے، مجھے وہ حق چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا، کہا کہ تم لے سکتے ہو جو تمہارا حق ہے، جتنا میں نے تمہیں لگایا تھا چھڑی سے اتنا تم بھی مجھے لگا سکتے ہو۔ اللہ اکبر! یہ کائنات کا سب سے عظیم آقا، جس نے پوری کائنات کو اندھیریوں سے اجالے میں لایا، اور جس کی ایک تاب کے لیے، اس ایک دیدار کے لیے کروڑوں فرشتے بے قرار ہو، وہ اپنے ہی غلام، اپنے ہی خادم صحابی کے پاس اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کر رہا ہو۔ صحابہ سب دیکھتے رہے اور کہنے لگے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا۔ کوئی صحابی اگر کھڑے ہوتے تو حضور جلال میں انہیں بٹھا دیتے کہ یہ انصاف ہے، یہ اللہ کا دین ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ تو جب حضور پاک نے اپنے آپ کو پیش کیا تو وہ صحابی آگے آئے، کہا کہ جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، پیٹھ پر، لہذا آپ بھی اپنا جبہ اٹھائیں، آپ بھی اپنا جبہ اٹھائیں، میں ننگی پیٹھ تھا جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر سے جبہ بھی ہٹا دیا۔ ایک خادم اور ایک غلام کی بات پر جب جبہ ہٹایا تو وہ صحابی آگے بڑھے اور حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، اس کو جا کر چوم لیا۔ مہر نبوت کیا ہے؟ دونوں شانوں کے بیچ میں ایک مہر، انڈے سے تھوڑی سی بڑی ایک ایسی شکل تھی جس کو کھلتے ہی سورج سے زیادہ روشنی اس میں آتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ مہر نبوت ہے، آپ کے خاتم النبیین ہونے کی علامت تھی، اور صحابہ وہ دیکھنے کے لیے بھی بے قرار رہتے تھے کہ کبھی تو وہ مہر نبوت بھی نظر آئے، اور وہ صحابی مہر نبوت کو چوم لیے اور اس کے بعد کہے، میں نے میرا حق لے لیا، میں نے میرا حق لے لیا۔ لیکن میرے عزیزوں، واقعہ جو ہے، حدیث جو ہے، صحابی نے اپنا عمل کیا، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا بوسہ چاہیے تھا، وہ اس راستے سے چلے تو گئے، لیکن رسول پاک کو تو دیکھیں، اگر کوئی غلام بھی کہتا ہے کہ مجھے حق چاہیے تو اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں۔ ہے کوئی دنیا میں اس نظام کو پیش کر کے دکھائے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس عدل کو قائم کیا تھا، ہے کوئی آج دنیا کا لیڈر جو اپنے آپ کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر سکے؟ یہاں تو ظالموں کی دنیا ہے، یہاں خون پینے والوں کی دنیا ہے، اور کرسی پہ بیٹھنے والے اپنے آپ کو انصاف سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ ان کا تو خیال یہ ہے کہ سارے کورٹ اور کچہری کے قانون ان پر نہیں نافذ ہوتے، وہ تو غریبوں پر ہوتے ہیں۔ آج یہی تو چل رہا ہے، سارے جتنے بھی قانون ہیں، لا ہیں، وہ غریبوں پر نافذ ہوتے ہیں، سیٹوں پر نہیں ہوتے، امیروں پر نہیں ہوتے، نیتاؤں پر نہیں ہوتے۔ نیتا کے لیے دیکھیں، سارے وہ سگنل بھی توڑتا ہوا چلا جائے، اس کے لیے کوئی چالان نہیں ہے۔ نیتا جی ہیں، ان کے لیے تھوڑی نہ قانون بنا ہے، سمویدھان ان کے لیے تھوڑی نہ ہے۔ یہ لا کی کتاب صرف غریبوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ وہ 2 نمبر کا کاروبار کرتے رہے، کوئی ریڈ نہیں پڑے گی، چلتے رہیں گے۔ ہاں، کرسی سے اتر گئے تو ساری ریڈ پڑے گی، کرسی سے ہٹ گئے تو ڈپارٹمنٹ کی بھی اور اللہ کی طرف سے بھی، فرشتوں کی بھی پڑتی ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزوں،
اور یہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بنام مسلمان ملک ہیں آج، ان کا بھی حال یہی ہے۔ آج چاہے وہ سعودی ہو، امارات ہو، یا پھر کویت، بحرین، یہ سب ممالک بظاہر ہاتھی کے دانت ہیں، جو جبے کبے میں مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے انصاف کا خون کیا ہوا ہے۔ عدل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے شہزادے، ان کے گھروں میں پلنے والے عیاش، ان کے بیٹے نہ جانے کتنی عورتوں کی عزت لوٹ لیں، پھر بھی ان کے لیے قانون نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہی کوئی غریب سے یہ سرزد ہو جائے تو صرف موت کی بھی سزا ہے، وہ موت کے کٹہرے تک بھی جا سکتا ہے۔ تو دنیا میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال کوئی نہیں لا سکتا۔